اسلام آباد نے بلوچستان کو سمجھا ہی نہیں، جنگ میں قومیں ترقی نہیں کرتی، خوشحالی امن سے آتی ہے۔ چاہتا ہوں سب اپنے گھروں کو آ جائیں، آصف زرداری کا تربت میں جیالوں سے خطاب۔ کہا صوبے کی ترقی کے لیے بلوچ عوام کا تعاون چاہیے، بلوچستان کو تاجکستان سے پانی لا کر دوں گا۔ بلوچستان زرخیز ہوگا تو دنیا میں ایکسپورٹ کرے گا۔ آصف زرداری کو روایتی بلوچی دستار بھی پہنائی گئی۔ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ کراچی میں امن نون لیگ نے قائم کیا، ووٹ کہیں اور چلا گیا۔ چترال میں اربوں کے ٹنل ہم نے بنائی، ووٹ کسی اور کو پڑ گیا۔ کراچی اور چترال والے بتائیں یہ ناانصافی نہیں۔ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ کہا 1999 میں صبح وزیر اعظم تھا، شام کو ہائی جیکر بن گیا۔ 2017 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کر دیا گیا۔ مجھے ہٹانے کا مقصد سلیکٹڈ کو لانا تھا۔ آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹر وے بھی نہ بنا سکی۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملی تو سرپرائز دیں گے۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ میاں صاحب کا پہلا دور حکومت کسی آمریت سے کم نہ تھا۔ بلاول بھٹو کا حکومت بننے پر سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ بولے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، حکومت بنی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایس این اقبال کے سندھ والوں کے لیے منی بیک گارنٹی۔ بولے ووٹ دیا اور خدمت نہ ہوئی تو ہر سزا قبول ہے۔ عوام پنجاب جیسی ترقی چاہتے ہیں تو نون لیگ کو آزمائیں۔ بہت سی جماعتیں نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہیں۔ اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بن چکی ہوتی۔ ایم کیو ایم نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر دی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ووٹر سے زیادتی ہے، صرف تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ ایم کیو ایم کے سندھ الیکشن کمشنر پر تحفظات برقرار۔ سیاسی لوگوں کی تعیناتی الیکشن کے خلاف سازش ہے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ محفوظ۔ پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا جب بلا مقابلہ انتخاب ہو تو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام انتخابات میں بھی لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں۔ بانی رکن اکبر ایس بابر کی کڑی تنقید۔ کہا تحریک انصاف کی ناانصافی کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی وکیل نے تسلیم کیا کہ پارٹی پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت جماعت ہے۔ تحریک انصاف کی کٹی پتنگ کو کروڑ پتیوں نے لوٹا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں کا فیصلہ کالعدم۔ سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ حلقہ بندی پر اعتراض کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے ووٹر لسٹیں جاری۔ خواتین اور نوجوان انتخابی نتائج کا فیصلہ کریں گے۔ 12,85,85,760 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ ملک میں مرد ووٹرز کا تناسب 54%، خواتین ووٹرز کی تعداد 46% ہے۔ پنجاب میں کل ووٹرز کی تعداد 7,32,07,896 ہے۔ لاہور میں ووٹرز کی تعداد 68,58,095 ہو گئی۔ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سیکیورٹی تھریٹ پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، جیل سپرنٹینڈنٹ کا عدالت کو جواب۔ اڈیالہ جیل میں اوپن ٹرائل ہوگا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ کیس کی مزید سماعت 22 دسمبر تک ملتوی۔ خاور مانیکا نے ناجائز تعلقات کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں پر جارحیت نہ رک سکی۔ اسرائیلی فضائیہ کے جبالیہ کیمپ پر وحشیانہ حملے۔ النصر اسپتال پر بمباری سے مزید 90 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ کمال عدوان اسپتال کے محاصرے اور علاج کی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے 8 مریض دم توڑ گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین کے بعد اسرائیلی افواج کی نور الشمس کیمپ پر بھی جارحانہ کارروائی۔ اسرائیلی طیارے کے حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے ایمبولینسز کو بھی کیمپ جانے سے روک دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے ایک اور کوشش۔ فوری اور دیر پا جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں آج قرارداد پیش کی جائے گی۔
चंद रोज पहले अमेरिका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। इसराइल और हमास जंगबंदी के अलावा यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हो गए। मिस्री हुकाम का दावा, जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तिलाफ बाकी। हमास ने रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की लिस्ट यकतरफा बनाने पर इसरार किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, करामत खोकर शामिल। अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम और जमशेद चीमा के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ATC में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते। तजावुज़ात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डेडलाइन में एक दिन की तोसी। लाहौर में बुध से क्रैकडाउन होगा। वज़ीर आला ने पंजाब के 17 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और शेखुपुरा सेफ सिटी बनेंगे। 831 कैमरे लगाए जाएंगे। खून सस्ता, मोबाइल महंगा। कराची में लूट मार के दौरान एक साल में 130 जिंदगियां छीन ली गईं। सबसे ज्यादा वारदातें जिला शर्की में हुई। जिला शर्की में 34 अफराद कत्ल कर दिए गए। जिला वस्ती में डाकुओं ने 24, जिला गरबी में 21 अफराद की जान ली। शहरी 82,647 वारदातों में अरबों रुपए की अशिया भी महरूम कर चुके। कराची में एक और गैस सिलेंडर धमाका। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। धमाका सिलेंडर की दुकान में हुआ। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी जुनेद इकबाल खान के मुताबिक LPG गैस स्टेशन गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में सेहत की बेहतरीन सर्विसेज। मोहसिन नकवी ने कमर कस ली। जदीद ऑपरेशन थिएटर, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट बनेगा। पानी और सीवरेज की तमाम लाइनें तब्दील होंगी। 3.5 अरब लागत आएगी। दाता दरबार अस्पताल का इंतजामी कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ के सपुर्द। तिबी सहूलियात के लिए 60 करोड़ रुपए तलब। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की भी अपग्रेडेशन होगी। हेपेटाइटिस अद्वियात की खरीदारी के लिए 38 करोड़ 70 लाख जारी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की तैयारियां। सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत के बाद 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल। चेयरमैन ज़का अशरफ की मंजूरी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। शादाब खान की जगह उस्मान कादिर और उसामा मीर में से किसी को मौका दिया जाएगा। हारिस रऊफ भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान विमेन टीम का शानदार खेल। न्यूजीलैंड से तीसरा वनडे सुपर ओवर में जीत लिया। सुपर ओवर में पाकिस्तान ने 11 रन्स बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट पर 8 रन्स बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल कट्यूर फैशन वीक की रौनकें खत्म। आखिरी रोज भी नामवर फैशन डिजाइनर के रूसी मलबूसात की नुमाइश की गई। शायकीन फैशन ब्राइडल वीक के निकात पर बेहद खुश नजर आए।